تم دونوں حابیل اور حابیل اپنی اپنی نیاز لے کر کعبۃ اللہ کے سامنے آ جاؤ. دونوں نیازوں کو بیت اللہ شریف کے سامنے رکھوں گا، پھر میں دعا کروں گا کہ مولا تو جس کی نیاز قبول فرمائے گا اس کے ساتھ اخلیمہ کا عقد کر دیا جائے گا. بس آدم علیہ السلام کا فیصلہ ہوتے ہی، حکم ہوتے ہی، حابیل اپنے مندوں میں سے بہترین دمبا موٹا تازہ لا کے نیاز کے طور پر رکھ دیتے ہیں. حابیل چونکہ زارے زراعت پیشہ تھے، گیہوں کا انبار لا کے کعبۃ اللہ کے سامنے لگا دی. دونوں بیٹوں کی نیاز کے بعد دونوں بیٹوں کو کھڑا کر دیا. آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، اے رب العالمین، تو اخلیمہ کو جس کو میں دینا چاہتا ہوں یا تو جس کو پسند فرماتا ہے اس بیٹے کا نیاز قبول فرما. بس اس دعا کے ساتھ ہی دونوں روایتیں ہیں، آسمان سے یا کعبۃ اللہ کے اندر سے تیز روشنی آئی، تیز نور آیا اور حابیل کے بکرے کو غائب کر لے گیا. آدم علیہ السلام نے فوری بیت اللہ شریف کے صحن میں اعلان فرمایا، بیٹے حابیل دیکھ لیا، ابا کی مرضی میں رب العالمین کی مرضی ہے، ابا کی خواہش میں رب العالمین کی خواہش ہے، سن لے. لیکن ناہنجار بیٹا نافرمانی پر تل گیا، شیطان کا ہتھ کنڈا بن گیا تھا. شیطان کے اشارے پر اپنی نافرمانی میں اور سخت ہو گیا. بیچارے بے گناہ حابیل کا قتل ناحق کر دیا. رب العالمین کے دریائے قہر میں جوش آیا. رب العالمین نے قاتل کو جو ناحق قتل کیا ہے، قاتل کو ظالم بنا دیا، کافر بنا دیا. تو سنا آپ نے، دیکھ لیا، قرآن شریف کے واقعے سے صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ابا کی مرضی اور ابا کی خوشی میں رب العالمین کی خوشی ہے. صلاح عام ہے اور نقطہ کے لیے آئیے آپ کی ہماری ہدایت کے لیے آدم ثانی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کنعان کا قصہ بھی قرآن شریف کے سورہ ہود کی 42ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. جب نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کنعان سے ارشاد فرمایا، بیٹے طوفان شروع ہو چکا ہے، کشتی میں سوار ہو جا. نافرمانی کرتا ہوا بیٹا کنعان کشتی میں سوار ہونے کے بجائے جودی نامی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگا. ابا نے آواز دی، یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. لیکن ناہنجار بیٹا یہ کہتا ہوا کہ ابا میں طاقتور ہوں، تیر نہ جانتا ہوں، طوفان کا مقابلہ کروں گا، طوفان کا منظر بھی دیکھوں گا اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر. ابا نے ارشاد فرمایا، یا بنی لا عاصم اليوم، میرے بیٹے آج روئے زمین پر کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی، پہاڑ کی چوٹی پر پناہ کی نیت سے جا رہا ہے. نافرمانی کرتا ہوا پہاڑ پہ چڑھ گیا. طوفان اپنے قہر آلود لہروں کے ساتھ شروع ہوا. وحال بینہم الموج کالجبال، پہاڑوں جیسی موجیں چلنے لگی. باپ کے نافرمان بیٹے کو جو پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا، یہ لہر آئی، گھاس کے تنکے کی طرح اڑا لے گئی. صاحبزادے کی قوت، صاحبزادے کا تیرنے کا فن سارے کا سارا چوپٹ ہو گیا. باپ کی نافرمانی کی وجہ سے چوپٹ کر دیا گیا. اور پہاڑ کی دوسری طرف غرق ہونا چاہیے تھا، لیکن قدرت نے آپ کے ہماری ہدایت کے لیے کشتی کے بازو کنعان کو لایا اور غرق ہوتا ہوا ابا کو دکھایا گیا.
نوح علیہ السلام دیکھے. نوح علیہ السلام دیکھتے ہی گڑ گڑانے لگے, یا الہ العالمین میرے بیٹے کو بچا, میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے, بچا, میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, بچا. کشتی میں ہی پیغام الہی وارننگ بن کر آیا, یعنی جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے. ارشاد فرمایا, رب العالمین کا فرمان سنایا, اے نوح باپ کے نافرمان بیٹے کے متعلق دربار الہی میں بار دیگر سفارش کرو گے یا دعا کرو گے تو تمہارا نام نبیوں کی فہرست سے کاٹ دیا جائے گا. المان والحفیظ. نوح علیہ السلام فوراً تائب ہو گئے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. باپ کا نافرمان بیٹا کنعان پہلے تو کافر بنا دیا گیا, اس کے بعد کفر پر خاتمہ ہوا, رزلٹ آؤٹ ہوا کہ نافرمان بیٹا جہنم کا کندا بنا دیا گیا. معزز سامعین, چلیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں جلوگر ہیں, ایک ایک فرمان سنا رہے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے بعد جبکہ کلام اللہ مکمل نازل ہو چکا تھا, ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سن لو, خبردار ہو کر سن لو, جو کوئی بچہ کسی وقت اپنے امی ابا کی ایسی خدمت کر لے کہ دیکھ کر مسکرا دیں تو فوراً رب العالمین اس کے اعمال نامے میں 10 نفل حج کا ثواب لکھوا دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ, کیا ماں باپ کی فرما برداری ہے. صرف اتنا خوش کیے کہ ماں باپ اس کو مسکرا کر دیکھے تو 10 نفل حج. اسی صحن کعبہ میں ایک فرما بردار بیٹا اٹھ کھڑا ہوا, عرض کیا, جس کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو روان تھے, عرض کیا یا حبیب اللہ علیک روحی فداک, یا رسول اللہ پر میری روح قربان. کیا خوشخبری, کیا خوشخبری آپ نے سنائی. اگر کوئی ماں باپ کا فرما بردار بیٹا اپنی امی ابا کی خدمت کرے کہ ہر روز 10 مرتبہ امی ابا مسکرا کر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر بلند فرماتے ہیں, اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی بات کی کمی نہیں, کسی بات کی کمی نہیں. اس فرما بردار بیٹے کے اعمال نامے میں واللہ خدا کی قسم 100 نفل حج کا ثواب لکھا جائے گا. سلام یاران نقطہ کے لیے نہیں, قصہ دلگی کے لیے. کیا ماں کا مرتبہ, کیا باپ کا مرتبہ, جن کو مسکرانے کا موقع فراہم کرتے ہی 100 نفل حج. اللہ اللہ, خدا کی دین. اسی مجلس میں ایک صحابی رسول اٹھے جن کے کندھوں پر بوڑھیا سوار تھی. عرض کیا یا حبیب اللہ, میرے کندھوں پر میری امی سوار ہیں, میں نے ان کو گھر سے اٹھا کر لایا ہے. راستے میں ایسا دشوار گزار راستہ ملا, نشیب و فراز کا راستہ ملا, ریتیلا راستہ ملا, پتھریلا راستہ ملا, اور پتھریلا راستہ اتنا گرم تھا کہ کچا گوشت ڈال دیے جائے تو کباب بن جائے. ایسے دشوار گزار راستوں سے امی کو اٹھا لایا ہوں اور پورا حج کرا دیا ہوں. یا رسول اللہ, کیا میں نے اپنی امی کا حق ادا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سوال کرنے والے سن لے, تیری ماں نے تجھ کو پیدا کرنے میں جتنے درد کھائے ہیں, جتنے جھٹکے کھائے ہیں, شاید ایک درد کا بھی حق ادا نہ ہوا ہوگا. یہ سننا ہی تھا, سارے مطاف کے صحابہ کرام پر سکتہ طاری ہو گیا. اس میں سے یہ ایک معمر شخص اٹھا جس کے آنکھوں سے غم کے آنسو